اب اس کی عبادت کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو چلو بھائی عبادت کرنے کیسے بیٹھیں گے؟ میں بہت بڑی بات سمجھانے جا رہا ہوں، کتنا سمجھ میں آتا ہو کیا ہے گا. تو اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کیسا تھا؟ تو انسان آنکھ کو بیٹھنا وضو کے ساتھ، آنکھ بند کر کو اس کا تصور کرنا، دل ہی دل میں عبادت کرنا، اسے یاد کرنا، یہ اصل عبادت ہی تو چل جاتا. نہیں ہے کہتے یہاں آنا، یہاں ٹھہرنا، ایک جنا سامنے رہنا، سب جنے پیچھے رہنا. یہ کیا ہے؟ یہ محراب. یہ کیا ہے؟ یہ منبر. محراب امام کی جگہ، اس کے پیچھے مقتدی کی جگہ. محراب کس سی بنیا؟ پتھر سی بنیا. محراب کیا ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. مسجد کے محراب کو دیکھیں گے آپ، وہ کس سی بنیا؟ پتھر سے بنیا. اس کے اوپر سے سیمنٹ اینٹ بھی لگے، پلاسٹر بھی ہو ہے. محراب یہ ہے تمہارا سجدے کے لیے سر یہاں جا رہا. اب حقیقت میں سچی بات بتاؤ، کسے سجدہ ہو رہا ہو؟ پتھر کے سامنے ہو. سجدہ کسے ہو رہا ہو؟ محراب کے پتھر کو ہو رہا ہے. نہیں محراب کچھ ہو رہا ہے، تمہیں سر کہاں جھکا رہی؟ اتنا سمجھ میں نہیں آیا بڑا سب کو. اس لیے بولتا اللہ تعالیٰ جس کا دین چھین لیتا نہیں، عقلیں بھی چھین لیتا کہتے، اسے سمجھ میں نہیں آتا. ہر مسجد میں پتھر کے سامنے جھک رہی امام صاحب. امام صاحب کو دیکھو، مقتدیان سب کے سب جھک جا رہی، سب کے سب سلام پھیر کو دعا مانگنے کو آ جا رہی، سمجھ رہی ہماری نماز ہو گئی. مگر یہ سوال لکھ جا کو تمہیں جیسا پوچھے یہاں دربار میں آ کو ہمیں جھکے اسٹم کو کیسا دیکھ کو تمہیں ہم کیسا تانا مارے گی، ویسا مسجد میں بھی وہ پتھر ہے. پتھر ہی 600 پتھر دیکھنا ہے. اب بلا لے جانا مسجد سے نکال کو، اپنے گھر سے اسے نکال کو مکے کو بلا لے جانا. خالی پتھر جو مسجد کے محراب میں لگا وہ بھی پتھر ہے. اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو لگا مزار بناتے وقت وہ بھی پتھر ہے. اب یہاں ہو گیا تو چلو لے کو جائیں گے، بلا لے کو. مکے میں جا کو کعبے کی دیوار جسے بنی وہ بھی پتھر ہے. اور ایک کعبے کی دیواروں کے کونے 4 ہے، 3 کونے میں خالی جگہ ہے، ایک کونا بھرتی ہے. وہ کون سا ہے؟ حجر اسود لکو ہے. حجر اسود کسے بولتے؟ پتھر کچھ بولتے. کعبہ جس سے بنا وہ بھی پتھر. کعبے کے ایک کونے میں جو نصب ہے وہ بھی حجر اسود، کہ جو بھی اسے چومتا ہے اس کے گناہ کو جذب کر لیتا، کھینچ لیتا. تو حجر ابیض جا کر انسانوں کے گناہ کو کھینچ کر وہ حجر اسود یعنی کالا پتھر بن گیا. پہلے سفید پتھر تھا. بولیے بھائی یہ بھی پتھر ہے کہ نہیں؟ کعبے کی دیوار میں جو لگا ہوا ہے وہ بھی پتھر ہے. کعبے کے کونے میں لگا ہوا حجر اسود وہ بھی پتھر ہے. اور تھوڑا 10 قدم یا 20 قدم آگے آ جائے، مقام ابراہیم پر ایک جالی لگی ہوئی ہے. جھانک کر میں دیکھا وہاں بھی نشان ہے. کئی کے نشان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہے. کس پر ہے؟ تو کہا پتھر پر. کمال کی بات دیکھو، یہاں بھی پتھر ملا، وہاں بھی پتھر ملا، حجر اسود بھی پتھر ملا. کعبے کی دیوار جس سے بنی وہ بھی پتھر ہے. مقام ابراہیم کا نشان جس پر ہے، قدم ابراہیم کا نشان جہاں پر وہ بھی پتھر. پتھر پتھر میں الگ ہی دکھ رہا. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یہاں الگ ہے، وہاں الگ ہے، وہاں لگا سو الگ ہے. ذرا ہسٹری پڑھے تو معلوم ہوا 360 بتاں تھے کعبے میں، وہ بھی پتھر کے تھے. کہتے 360 بتاں کعبے میں تھے، وہ بھی پتھر تھے. ان کو گیٹ آؤٹ بول کو نکالا گیا، وہ بھی پتھر ہی تھا. اب یہاں ہم نہ سمجھ میں آ رہا، وہ پتھر کے گول گھومنا، یہاں بوسا دینا، یہاں جھکنا، حجر اسود کو پیار کرنا، بوسا دینا، یہاں جھکنا، کعبۃ اللہ کے سامنے جھکنا، یہ سمجھ میں آیا ہم نہ. یہ سب پتھر ادب کے سمجھے. ہمیں ہسٹری پڑھے تو کیا معلوم ہوا؟ دھتکار کو سے نکالے 360 کو، یہ بھی ہوا. اور خاص کر جا کو شیطان کو کنکر مارتے وقت وہ پتھر کو دیکھے، پھر وہ پتھر کو کنکر مارنے کا ہے. اب لائٹ پڑی، اب سمجھ میں آ رہا ہے. ارے یہ پتھر سب برابر نہیں ہے. پتھرا میں پتھروں کی قسمت ایک برابر نہیں ہے. کسی کو چوما جا رہا، کسی کے گول گھوما جا رہا، کسی کے اطراف پھرا جا رہا، سعی کی جا رہی صفا مروہ، اور کسی کو کنکریوں سے مارا جا رہا. تو ہم نہ سمجھ میں یہ آیا سب پتھر ایک نہیں ہے.
پتھروں کی تقدیر دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج کرو یا عمرہ کرو، تمہیں معلوم ہوگا کہ پتھروں کی تقدیر ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ چوما اسے جا رہا ہے کہ جس کو نبی نے چوما، طواف اس کا کیا جا رہا ہے جس کا میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ جب یہ کلک ہوا تو سمجھ میں آتا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چومے سو اصل ہے، چومروں سو اگر سمجھ میں آیا تو حضور جنتی بشر کو بھی چوم کو ایسے بھی سمجھ میں آنا۔ اگر کوئی کہے تو جواباً حجر اسود کو پیش کریں اور کہیں کہ یہ پتھر ہے، اس کو چوما کیوں جا رہا، یہ کعبے کا دیوار کا جو پتھر ہے اس کے اطراف گھوما کیوں جا رہا، تو مطلب یہ کہ جھکنا پتھر کے سامنے ہے، نیت اللہ کا سجدہ ہے، تو یہ نیت کا فرق ہے۔ سوئے نیت کیسے بدل گئی، اسی طرح یہاں مسجد کے اندر سجدہ کرنے والا مسجد کے پتھر کی نیت نہیں، اللہ کا سجدے کی نیت ہے۔ حجر اسود کو چومے تو اس میں نیت یہ ہے کہ حضور نے چوما، وہ پتھر کو شیطان کے کنکر مارے تو نیت یہ ہے کہ شیطان کو مار رہو، اسی طرح یہاں آ کر چومے تو اللہ کے ولی ہے بول کے چومے، اللہ ہے بول کے نہیں چومے۔